بات کر رہے تھے کہ ہماری جو یہ ظاہری زندگی ہے، جو ہم یہاں آئے ہیں، یہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا سفر ہے اصل میں. اور اس منٹ یا 1.5 منٹ کی جو سفر ہے، اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں سے ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے. ہم خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں اور خریداری کرنے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. اب اگر یہی ہم دکانوں پر ہی بیٹھ جائیں گے کہ یہی ہم کو پسند آ گئی اور ہم اسی میں اپنا دھیان لگا دیں گے، تو اپنا سفر جو ہمارا کہ جاری ہے وہ ہمیں بھول جائے گا اور ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے. اور جب ٹائم ختم ہوگا، جانے کا ٹائم آ جائے گا، تو خالی ہاتھ ہوں گے. لہذا اس دنیا کی اس بازار کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، بلکہ اس بازار میں بر وقت خریداری کرنی ہے اور مناسب اچھی خریداری کرنی ہے. ان چیزوں کی خریداری کرنی ہے جو خریداری کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اب یہ خریداری کرنی کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا کی ضرورت ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہی تمام انبیاء آئے. انبیاء کے بعد اولیاء اور علماء کرام ہیں جو ہم کو یہ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. اور اس میں سے کچھ پہلو ایسے ہیں جو عام علماء کرام ہم کو سکھاتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. آتے ہیں قبلہ والد و پیر مرشد حضور غوث الاولیاء، غوث الفقراء، قطب الاولیاء فقیر سید محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی طرف کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے. اس پر فرماتے ہیں پیر مرشد کی ضرورت اور پہچان. کائنات کی وسعت، اس کے عوالم کا شمار، اس کے اندر مقیم ارواح کا حساب، اس کے اندر کا اس کے نظام کا حال اور اس کے مالک و حکمران کی شان و شوکت، حشمت و عظمت کا بیان سنتے ہی ہر سمجھدار انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے میں کیا اور میری بساط کیا. کل کائنات کے مقابلہ میں یہ نظام شمسی ایک تل کے دانے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے، اور نظام شمسی کے تمام عوالم کے مقابلہ میں یہ زمین ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور روئے زمین پر جتنے زیرو ہیں ان کے مقابلہ میں، یعنی جتنی مخلوق زمین کے اوپر آباد ہے ان کے مقابلہ میں شمار کیا جائے تو انسان مٹھی بھر بھی نہیں پڑتے. پھر ان حقیر انسانوں میں صرف ایک میں ایک کتنے ہزاروں کروڑوں نہیں اربوں، غالباً اس وقت 5 سے 6 ارب کے قریب انسان پائے جاتے ہیں زمین. ان میں سے صرف ایک میں کل 5 فٹ 7 انچ لمبا، گوشت پوست استخوان کے کالب میں مقید، تو عام و کلام کا طالب، بول و براز ہر وقت پیٹ میں بھرے پھرتا، زمین سے بندھا ہوا، کرۂ ہوا سے دبا ہوا، قوانین قدرت کا پابند، خواہشات کا غلام، بے پال و پر کا پرندہ، محض آنکھ، ناک، کان وغیرہ کی قوتوں کی امداد، یعنی ان 3 ناپوں کے اندر محدود عقل کے بوتے پر کیا کر سکتا ہے. میں کیا اور میری بساط کیا، یعنی چادر اور مجھ کو تو چپ چاپ ایک لے جانا چاہیے. اپنا پہچاننا، باطن کی سیر، روح کا دیدار، سچی نجات، لازوال سرور اور خوشی، لاسانی زندگی، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات. ذات باری کے مقابلہ میں نہیں، کسی عالم کے والی کے مقابلہ میں نہیں، حتیٰ کہ آفتاب و مہتاب تک کے مقابلہ میں میری حیثیت ایک مچھر یا پسو سے زیادہ نہیں. مجھے کبھی ان قید خانوں میں رکھنے والی قوتوں پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی. مجھے کبھی آنکھ، ناک، کان وغیرہ کی حد سے باہر کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. میں تو قید میں پیدا ہوا، قید میں پلا بڑھا، قید میں ہی مروں گا. لیکن تصوف ایسے پیمردہ دل اور افسردہ خاطر پریشان حال انسان کو مجدہ جاں فضا
اور نوید مسرت دیتا ہے کہ اے نادان، تو ایسا بے حیثیت بد نصیب نہیں ہے، اول تو اپنی حقیقت سن لے، پھر کوئی رائے کام کرنا۔ تمہارے یہ موجودہ خیالات اس وجہ سے ہیں کہ تم کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اے بے حیثیت اور بد نصیب نہیں ہے، اول تو اپنی حقیقت سن لے، پھر کوئی رائے قائم کرنا۔ تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے، تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے جس کی صفات و آفرینش کا حال سن کر تو اس قدر مایوس ہو گیا ہے۔ تیری قدرت، تیری قابلیت اور تیری بزرگی بھی بے پایا ہے، اگرچہ تیرا جسم محدود ہے، گوشت پوش و استقبال تیرا لباس ہے، مگر تو ان سب سے علیحدہ ایک جوہر ہے۔ نہ تو زمین سے بندھا ہوا ہے، نہ تو کرۂ ہوا سے دبا ہوا ہے، نہ خواہشات کا غلام تیرا نفس ہے، تو نہیں بے پال و پر کا جانور تیری روح یعنی جیو آتما ہے، تو در حقیقت روحانیت مجسم ہے، سرود عشق مصور ہے۔ تیری قدرت لامتناہی ہے، تیرا علم لامتناہی ہے۔ آفتاب و مہتاب تو کیا، کل مادی کائنات کی تیرے سامنے کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ ارے تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ سنیے، ارے تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے۔ ابھی تجھ کو اپنی اصلی حیت کی خبر نہیں ہے۔ بادشاہ کا بیٹا چمار کے ہاں پرورش پا کر اور شیر بکریوں کا دودھ ہی پی کر اپنی اصل اور حقیقت بھول گیا ہے۔ اٹھ، آنکھ کان ناک کو چھوڑ، بند کر دے اور چشم باطن کھول، اپنی طاقت اور اپنے جد امجد خلیفۃ اللہ کی طاقت کا جلوہ دیکھ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے قدم بڑھائے جا، اور اپنے اصلی وطن پہنچ کر اپنی آبائی بزرگی کا لطف حاصل کر۔ یہ خوشی کی خبر سنتے ہی ہر فہیم و عقیل انسان کا رواں رواں حرکت میں آ جاتا ہے، اس کا دل یکدم شگوفہ کی مانند شگفتہ ہو جاتا ہے، اور کچھ تعامل کے بعد اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، کیا میں اپنی طاقت سے اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طاقت سے اپنی اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بوتے سے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طاقت سے آنکھ ناک کان بند رکھ سکتا ہوں؟ علماء ظاہری کی طرف سے تو ان واضح سوالوں کا دو لفظی جواب ہے، یعنی ہرگز نہیں۔ لیکن علماء باطن کی نوید سنو اور صبر سے سنو، اسی میں تمہاری بہبودی مضمر ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے تمہارے دل کے سب وسوسے دور ہو جائیں گے، اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے سے تم بہت جلد اپنی حقیقت کو پہچان کر شاہراہ حقیقت پر گامزن نظر آؤ گے۔ لو سنو، دیکھو، جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا اپنے لیے کوئی بندوبست کر کے آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب انتظام قدرت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں بچہ کی خواہش و محبت قدرت ہی پیدا کرتی ہے۔ بچہ کی پرورش کے لیے ماں کے خون کو قدرت ہی دودھ بناتی ہے۔ بچہ کے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے لیے زمین، سانس لینے کے لیے ہوا، دیکھنے بھالنے کے لیے روشنی کا بندوبست بھی قدرت ہی کرتی ہے۔ ماں باپ تو دو فرشتے ہیں جو قدرت کی جانب سے اس غرض سے مقرر ہیں کہ بچہ کو پیدا کریں، پالیں بڑھائیں اور انسان بنائیں۔ یہ سب سہولتیں اور امدادیں پا کر یہی بچہ انسان بنتا ہے۔ اگر قدرت کی طرف سے ایسا مکمل انتظام نہ ہو تو اول تو بچے اس دنیا میں قدم ہی نہ رکھنے پائیں، اور اگر کوئی بچہ قدم رکھ بھی لے تو وہ بھوکا رہ کر یا کسی بیماری کے جراثیم کا شکار ہو کر یا کسی درندہ کا نوالا بن کر ملک عدم کی واپسی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر بالفرض کوئی بچہ ان حوادث سے زندہ بچ بھی جائے تو بلا قدرت کے سامانیہ روشنی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، لکڑی، لوہے وغیرہ کو استعمال میں لائے بغیر زندگی کا کیا لطف اٹھائے گا؟ بس واضح ہو کہ پروردگار عالم نے جیسے عالم ارواح کے اس زمین پر، جس میں انسانی اختیار کرنے
اور ان سے مستفید ہونے کے لیے اپنی قدرت سے سب ضروری سامان مہیا فرمائے، ایسے ہی ان کے دوسرے عالم میں رسائی اور انسانی جسم سے بہتر جسم حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب بہم پہنچائے ہیں۔ چونکہ دنیا مادہ کا غلبہ ہے، اس لیے اس کی طرف انتظام ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں اس قسم کی ارواح کی آمد ہوتی ہے جو معمولی ارواح کے مقابلہ میں بہت زیادہ روحانی ہوتی ہیں، جن پر مادہ کا غلبہ نہ آ سکے۔ ایسی ارواح دنیا میں تشریف فرما ہو کر انسانوں کی توجہ دنیا کی بے ثباتی اور بے حیثیتی کی طرف مبذول کراتی رہتی ہیں اور انہیں درجات علوی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ جو لوگ ان کے کلام اور تلقین پر عمل کرتے ہیں وہ انہیں جسم کے اندر پوشیدہ قوتوں کے راز اور ان کے بیدار کرنے کی ترکیب بتلا کر مناسب تعلیم دیتی ہیں، جیسے ماں بچہ کو چٹکی بجا کر توجہ قائم کرنا، ہاتھ پکڑ کر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھاتی ہے، اور جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت دے کر اسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں۔ کیسا جملہ ہے پیارا، جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت دے کر اسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ روحانی قوتیں، وہ روحانی شخصیتیں روحانی بچوں کو اپنی روحانی مدد سے باطن میں توجہ قائم کرنا، چلنا پھرنا چڑھنا اترنا سکھاتے ہیں اور اسے تربیت دے کر ایک دن اپنے سے ایسا انسان بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ان روحانی بچوں کو ایک دن اپنی طرح ہر قسم کی قیدوں سے آزاد، پوری طرح بیدار اور ازلی وطن میں واپسی کے قابل بنا کر روحانیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچاتے ہیں۔ یہی ارواح رسول، نبی، پیغمبر، اولیاء، صوفیاء، درویش اور پیر و فقیر کے ناموں سے موسوم ہے۔ یہ ارواح وہ مقدس ارواح ہیں جو قدرت کی جانب سے دنیا میں مقیم ہے اور مستحق ارواح کو سنبھالنے انہیں علوی عوالم میں پہنچانے اور ایک اولا روحانی صورت رونما ہونے پر ذات باری کے حضور باریاب کرانے کے لیے مامور ہے۔ اس زمانے میں چونکہ علم و فن کا بہت زور ہے اور اس کی مدد سے انسان نے بہت سی قدرت کی طاقتوں مثلا آگ اور بجلی کو قابو کر لیا ہے، اس لیے اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ فقراء اور اولیاء کی روحانی رسائی اور علوی مقامات کی نسبت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب لغو ہے، کیونکہ یہ اولیاء لوگ نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے نہ حکام سے طاقت ہے تو سائنس ہے، اگر تحسین کے قابل کوئی علم ہے تو سائنس ہے۔ اور لطف یہ کہ اولیاء کے پیروکاروں عقیدت سے اور کچھ نافہمی سے، کچھ عقیدت سے اور کچھ نافہمی سے ان اولیاء کے متعلق ایسے دور از عقل کرامتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ جن کرامتوں کا نس پکڑنا آج کی تعلیم یافتہ اصحاب کے لیے ایک معمولی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن پیشواؤں سے لوگوں کا عقیدہ کم ہو رہا ہے اور فقراء اولیاء اور علم روحانی دنیا میں بدنام ہے۔ اس کے علاوہ خود غرضوں اور سیاہ دلوں نے بزرگان دین کا ظاہری لباس اور رویہ اختیار کر کے ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ سچے مذہب کے عاشقوں کے لیے خالق کونین کا نام تک زبان سے نکالنا دشوار ہو رہا ہے۔ اور آج کل کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں آپ جو ہو رہا ہے۔ نیز اکثر لوگ دیگر ممالک کے علماء کی ایسی تصانیف پڑھ کر جن میں دراصل دین عیسوی کی بگاڑی ہوئی تعلیم پر حرف گیری کی گئی ہے مذہب اور خدا ہی سے متنفر ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان علماء ظاہری کا اعتراض مذہب کے متعلق اس خاص تعلیم کی بنا پر ہے جو انہوں نے اپنے ملک میں پادری صاحبان کے توسط سے حاصل کی ہے، اور یہ کہ پادریوں کی غلط سلط باتوں کے لیے حضرت مسیح و خدا کو ذمہ دار گرداننا کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ پادری جو کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس کو ٹھہرا جا سکتا ہے۔
اس لیے تصوف ہر شوقین کو اور متلاشی حق کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ بزرگان دین کی سوان عمریوں اور واعظان مذہب کے ظاہری لباس کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنے دھیان اور توجہ کو پیشواؤں کے ذاتی تلقین اور ان کی رفتار و گفتار کی جانب رکھیں۔ یاد رہے کہ ہر مذہب میں دو باتیں ہوتی ہیں، ضروری اور غیر ضروری۔ ضروری باتوں کے متعلق بزرگان دین کی تلقین یکساں ہے، ایک جیسی ہے، یعنی ان سب باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ غیر ضروری باتوں کی نسبت ان کی تلقینات میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بزرگ اپنے وقت میں کچھ ایسی باتیں رائج کرتا ہے جو زمانہ اور ملک کی ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا مذہب یعنی روحانی تلقین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا روزہ رکھنا تندرستی اور ذکر و فکر کے وقت موزونی طبیعت کے لیے ایک نہایت مفید عمل ہے، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے زیر اثر روزہ کے پابند ہیں، کیونکہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور چونکہ عرب میں کھجور کا پھل عام ہوتا ہے، اس لیے اس ملک میں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال مروج ہوا۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک کے باشندے جہاں کھجور دستیاب نہیں ہوتی اس بات پر زور دیں کہ روزہ رکھنا صرف تب ہی درست ہوگا جب اس کے افطار کے لیے کھجور استعمال کی جائے، تو مذہب کی ایک بہت غیر ضروری بات کو غیر ضروری اہمیت دے دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کھجور چونکہ اس وقت بھی اور اب بھی عرب ممالک میں ایک عام اور سستی چیز ہے اور تقریباً مفت چیز ہے، تقریباً مفت چیز ہے، بالکل سستی ترین چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اس کے فوائد اپنی جگہ، لیکن اس کا انتخاب اس کی کم قیمت ہونے کی وجہ سے کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان امیر غریب جیسی بھی مالی حیثیت کا حامل ہے وہ بآسانی اس چیز کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا اس بات سے یہ بھی استدلال ہے کہ آپ کے علاقہ میں آپ کے پاس جو چیز سب سے سستی ہے، جو سب سے آسان دستیاب ہے، اس کا استعمال کرنا سنت ہے، نہ کہ صرف کھجور ہی کو ڈھونڈ کے روزہ کا افطاری کرنا۔ اس لیے متلاشی کو چاہیے کہ ضروری اور غیر ضروری باتوں میں تمیز کرے اور بزرگان دین کے اپنے کلام میں فرمائی ہوئی باتوں پر غور کرے، ان کی تعلیم کی نسبت رائے قائم کرے۔ متلاشی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ کسی رہنما کی پہچان کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا میں ہزاروں گندم نما جو فروش فقیر اور ولی کہلاتے ہیں، اور سادہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کر پریشان کرتے ہیں۔ متلاشی سچے اور جھوٹے رہنماؤں میں تمیز کیسے کریں؟ لیکن اس مشکل کا حل اتنا دشوار بھی نہیں جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ متلاشی یعنی تلاش کرنے والا شخص۔ یاد رکھے کہ ریاکار رہنما ہمیشہ دنیا کا حریص ہوتا ہے۔ فقراء کا روپ اس نے دنیاوی غرض کے لیے دھار رکھا ہوتا ہے، اور سچا رہنما ہمیشہ اپنے مالک کے عشق میں محب اور دنیا سے بے نیاز رہتا ہے، اور رہنمائی کے فرائض محض اپنے محبوب کی خدمت کے طور پر کرتا ہے۔ اس لیے اگر متلاشی اپنے مقصد یعنی تلاش حق پر جمع رہے تو اس کی صحبت چند ہی دنوں میں ریاکار کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ جو ریاکار ہوگا وہ زیادہ عرصہ سچے متلاشی کو برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ سچے متلاشی نے نہ لینا نہ دینا، دنیاوی معاملات ہے نہیں، تو پھر وہ جو جھوٹا رہنما بنا ہوا ہے وہ تنگ آ جائے گا۔ برخلاف اس کے سچا رہبر اس کے عشق اور درد کی اور زیادہ قدر کرے گا۔ طالب کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ رہبر کی تلاش میں جلد بازی سے کام نہ لے، کیونکہ بسا اوقات فقراء اپنی روش میں ایک دو باتیں ایسی رکھ لیتے ہیں جسے دیکھ کر دنیا دار گھبرا جائیں
اور ان کی صحبت سے دور رہیں۔ عام دنیا داروں کو ہٹانے کے لیے بھی سچے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسی باتیں رکھ لیتے ہیں کہ جن سے دنیا دار لوگ نفرت کھا کے پیچھے ہٹ جائیں۔ متلاشی کے لیے مناسب ہوگا جہاں کہیں رہنما کی موجودگی کی اطلاع پائے، نہایت ذوق و شوق سے دل کا پیالہ دنیاوی خواہشات کی آلائش سے پاک کر کے حاضر ہو اور ہفتہ عشرہ ان کی صحبت میں رہے اور دیکھے کہ اس کے پیالہ میں کیا چیز داخل ہوئی ہے۔ اگر ان کی صحبت کے اثر کا نتیجہ دنیا سے نفرت اور اپنے مالک کے دیدار کی تڑپ میں ترقی ہو تو یقین لائے کہ کسی صاحب کمال سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر نتیجہ برعکس ہو تو دامن جھاڑ کر اپنے گھر واپس چلے جائے۔ شروع میں متلاشی کے لیے یہ پہچاننے کافی ہیں۔ رہنما کی اصلی اور پوری پہچان رفتہ رفتہ ہی آتی ہے، کیونکہ جیسے کسی ماہر علم کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے اندر اس علم کی کسی قدر مہارت لازمی ہے، ایسے ہی فقراء اور اولیاء کی اعلیٰ روحانیت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی اپنے اندر کسی قدر روحانی بیداری ضروری ہے۔ ابتدائی آزمائش کے بعد متلاشی کو چاہیے کہ ایک سعادت مند فرزند کی طرح ان کی خدمت میں مصروف ہو جائے، گوشے ہوش سے ان کے کلام سنے اور وقت نکال کر ان پر غور کرے، اور جب وہ مہربان ہو کر اسم اعظم یا کلمہ کے ذکر کی تعلیم سے بہرہ اندوز فرمائے تو دل و جان سے اسے قبول کرے اور اس کی برکات سے مستفید ہو۔ اس کی برکت سے دن بدن اس کی اندرونی صفائی ہوتی جائے گی اور وقتاً فوقتاً رہنما کی اعلیٰ روحانیت اور فضل و کرم کے اندرونی تجربات حاصل ہو کر اسے مذہب کی دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھنے کی ہمت ہو جائے گی، اور کچھ عرصہ کے بعد ہر قسم کے وسوسے اور فکر ہٹ کر اسے دنیا سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی۔ دنیا کے قدموں میں سچی محبت پیدا ہو کر ہر قسم کی دنیاوی تعلقات سے نجات اور ذات باری سے زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ اسے اپنی ذات اور رہنما کی ذات اور ذات مطلق کی ذات ایک نظر آئے گی، اور یہ وہ دن ہوگا جب اسے اصلی رہنما کی پوری پہچان ہو جائے گی، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب وہ رہنما کے سامنے مردہ بدست زندہ ہو جائے گا۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے، اور تصوف کی کامیابی کے لیے یہ بہت ہی ضروری اور اہم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی دنیا میں تصوف میں کوئی کامیابی حاصل کریں تو اپنا دماغ لڑانا ختم کر دیں۔ مردہ بدست زندہ، یعنی جیسے ایک میت ہوتی ہے اور اس کو ایک نہلانے والا شخص ہوتا ہے، نہلانے والا اس کو الٹا کرے، سیدھا کرے، اس کا پیٹ دبائے، اس کے ناک میں پانی ڈالے، منہ میں پانی ڈالے، سر پہ پانی ڈالے، نہ ڈالے، صابن لگائے نہ لگائے، بیچارہ مردہ کچھ نہیں کرنے والا، کچھ نہیں کہنے والا، اور سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو صرف ایکسیپٹ ہی کر سکتا ہے۔ تو اگر روحانی دنیا میں کامیابی چاہیے تو پھر اپنے دماغ کو اس معیار پر لے آئے، اپنی سوچوں کو اس معیار پر لے آئے کہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کے ہو جائے، کہ خود مردے جیسا اس کے سامنے پیش ہو جائے، وہ جیسے کہے سو ہی ٹھیک ہے، تب ہی کامیابی ممکن ہے۔ آج کی مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔